ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ، لہٰذا اچھی نیتیں کر کے کئی زیادہ گنا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نیت اچھی کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کے دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بیان میں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں پچھلی امتوں کے سبق آموز واقعات، ان پر نازل ہونے والی نعمتیں، اسی طریقے سے ان پر کیے گئے عذابات اور مختلف حیرت انگیز عجائبات اور نشانیوں کا بیان فرمایا ہے۔ اصحاب کہف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا واقعہ بھی عجائبات قرآن میں سے ایک تعجب خیز اور انتہائی سبق آموز واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے کی سورہ کہف میں یہ موجود ہے۔ 15ویں پارے سے یہ سورت کا آغاز ہوتا ہے، 16ویں پارے میں یہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 اور 10 میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہبی یعنی راہ پانے کے سامان کر۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی صاحب نے کچھ اس طرح لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں سے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے کے اندر بہت سی نصیحتیں
اور حکمتیں ہیں۔ اسی آیت مقدسہ میں لفظ اصحاب الکہف والرقیم، یہ رقیم کا لفظ، اس کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو سید المفسرین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رقیم اس جگہ کا نام ہے جس میں اصحاب کہف یہ جلوہ فرما ہیں۔ آئیے اصحاب کہف کے اس روحانی و ایمان افروز واقعے کے متعلق سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول چنتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 617 صفحات پر مشتمل تفسیر صراط الجنان جلد 5 صفحہ نمبر 541 پر اصحاب کہف علیہم الرضوان کے ایمان افروز واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ اصحاب کہف افسوس نامی شہر کے شریف اور قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس بادشاہ تھا جو بڑا ظالم و جابر شخص تھا، جو لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کرتا اور جو شخص بھی غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا وہ اسے قتل کروا ڈالتا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریبی ایک پہاڑ میں غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی، وہاں سو گئے اور 300 سال سے زیادہ عرصے تک اس میں اسی حالت میں رہے۔ تلاش کروانے پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے اندر بھوکے پیاسے مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر ہو جائے اور یہی ان کے لیے سزا ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں تک پہنچ کر ہم کچھ رکتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اصحاب کہف رضی اللہ عنہم اجمعین یہ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر ان کا مدنی ذہن تھا کہ ان حضرات نے فتنوں سے بچنے اور سلامتی ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ایک غار کے اندر پناہ لینے کو گوارا کر لیا، مگر اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں مخلوق سے علیحدگی اختیار کرنا یہ ایمان کی حفاظت کا نہایت مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ میرے وہ ناظرین جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر انہیں اس حوالے سے پرابلمز فیس ہوتی ہیں، سنیے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے اچھا رہے گا اور کھڑا شخص چلنے والے سے اچھا رہے گا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ فتنہ اسے بھی اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا۔ تو جسے بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے اندر پناہ لے لے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ ان فتنوں سے الگ تھلگ رہنا، ان سے بالکل واسطہ نہ رکھنا، یہ ذریعہ ہوگا فتنوں سے حفاظت کا کہ وہ نہ فتنوں کو دیکھے گا اور نہ ہی ان کا اثر لے گا۔ اور کھڑے ہونے سے مراد ہے دور سے انہیں دیکھنا، ان پر خبردار اور مطلع ہونا۔ چلنے سے مراد ہے ان میں مشغول ہونا، مگر معمولی طور پر نہیں، جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ذرا دور سے دیکھتے ہیں۔ اور دوڑنے سے مراد ہے ان کے اندر خوب مشغول ہو جانا۔ آج بھی نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں مشغول رہیں۔ نیز فتنوں سے حفاظت اور سلامتی ایمان کے لیے اصلاح امت کی کوششوں میں مصروف تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر فرمائیں اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ جو ایسے دور دراز رہتے ہیں کہ انہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں کس طرح حاصل ہو، بہت آسان ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے اور مدنی انعامات کو حاصل کر لیجیے۔ اس طریقے سے مختلف یہ جو موبائلز کے اندر جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں دعوت اسلامی کے مدنی انعامات کی ایپ آ گئی ہے،
ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اپنے آپ کو نیکیوں کے مطابق کس طرح زندگی بسر کی جائے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کریں. آئیے ایمان کی حفاظت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے مخصوص اوراد و وظائف پڑھنے کا بھی معمول بنائیں کہ چاہے آپ کراچی میں باب المدینہ میں رہتے ہوں, چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہوں, چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک یا شہر میں رہتے ہوں, کونے کے اندر کیوں نہ رہتے ہوں, وہاں ان اوراد و وظائف کو تو پڑھا جا سکتا ہے. آئیے سنیے اس کی کچھ اوراد و وظائف. چنانچہ ایک شخص بارگاہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا, پہلا وظیفہ روزانہ 41 مرتبہ صبح کو پڑھو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت, یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. انشاءاللہ تعالی آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مرتب کردہ یہ شجرہ جو امیر علیہ سنت نے اپنے مریدین طالبین کے لیے جو شجرہ ہے اس کو لے لیں گے. اس کے اندر بھی یہ ورد لکھا ہوا ہے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں, 41 بار یہ پڑھیں. اچھا نمبر 2, سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورہ کافرون پڑھ لیجیے. کون سی سورت؟ سورہ کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون, یہ پوری سورت پڑھ لیں. اس کے بعد کلام نہ کیجیے, بات نہ کیجیے. ہاں اگر پھر ضرورت پڑ جائے بات چیت کرنے کی تو پھر سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں, یعنی اپنے دن کی بات چیت کا اختتام سورہ کافرون پر ہو, انشاءاللہ عز و جل ایمان پر ختمہ ہوگا. تیسرا, 3 بار صبح اور شام اس دعا کا ورد کریں, اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. یہ بھی شجرے میں موجود ہے. ٹھیک ہے کہ اے اللہ عز و جل ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے. چوتھی اور آخری چیز, بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین, جان, اولاد, اہل و مال کی حفاظت ہو. صبح و شام 3 بار پڑھیے, دین, ایمان, جان, مال, بچے سب محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اب یہاں پر صبح و شام ہے تو صبح کو کیا کریں گے؟ صبح 10 بجے اٹھ کے پڑھ لیں, تو وہی صبح ہے نا, 10 بجے اٹھ کر پڑھ لیں تو صبح. یاد رکھیے آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک, یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سورج کی پہلی کرن چمکتی ہے, اس وقت تک جو بھی وظیفہ پڑھا جائے گا یہ صبح کا وظیفہ ہے. وہ کس کا وظیفہ ہے؟ صبح کا وظیفہ. پھر اس کے بعد جو وظائف پڑھے جائیں گے وہ دن شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے شام یہ ہے کہ کب پڑھ لیں؟ مغرب کے بعد پڑھ لیں. کب پڑھ لیں؟ مغرب کے بعد پڑھ لیں. نہیں یہ نہیں, بلکہ شام کی تعریف یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے, یعنی جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو گیا اس سے لے کر سورج ڈھلنے تک, یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک یہ شام ہے. اس دوران جو وظائف یہ پڑھے جائیں گے یہ کس میں شمار ہوں گے؟ شام کے اندر یہ شمار ہوں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے, جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے, چونکہ جن دلوں میں فلموں, ڈراموں, بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو ان دلوں میں نماز, ذکر و درود اور تلاوت کی محبت سما نہیں سکتی. اے اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھنا, ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب ہو, گنبد خضرا کے سائے تلے شہادت کی موت نصیب ہو, جنت البقیع میں مدفن ملے اور جنت الفردوس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم سب کو جگہ بھی نصیب ہو جائے. امیر علیہ سنت کتنی پیاری دعا ارشاد فرماتے ہیں. آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان
ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ دقیانوس بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ دیوار کو بند کر دو، وہ اس کے اندر رہ کر یہ مر جائیں۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں یہ کہ یہ کام جس شخص کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ دقیانوس بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرے، بادشاہتیں بدلتی رہیں، ایک طرف یہاں اصحاب کہف سکون کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک نیک بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام بید روس تھا، اور اس نے 68 سال 68 ایئرز اس نے حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک کے اندر فتنہ و فساد ہونا شروع ہو گیا، اور بعض لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کا انکار کرنے لگ گئے، اس کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی کہ یا رب عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ یہ غار ہے، اس کے آگے دیوار لگی ہوئی ہے، تو چلو اس کو گرا دیتا ہوں۔ اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار گرا دی۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی ان لوگوں پر کہ گرانے والے یہ بھاگ گئے۔ اصحاب کہف رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعتیں خوش، اور زندگی تر و تازگی، یعنی طبیعتیں خوش تھی اور زندگی تر و تازگی یعنی یہ بدستور برقرار تھی۔ سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے جس نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور عقل حیران ہے کہ کس طرح ان کی حفاظت کی گئی، کس طرح وہ سوئے، کس طرح وہ اتنے عرصے بعد یہ اٹھے۔ چونکہ اصحاب کہف نے بھی اپنے دین و اسلام کی حفاظت کی خاطر لوگوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے غار میں پناہ لی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے غار کو ایک خاص ہیبت بخش کر ان کی حفاظت فرمائی کہ کوئی ان تک جا نہیں سکتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ فتنوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے دور رہتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت کی صورت میں ایسا ٹھکانہ اختیار کریں جو فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ روم کے سفر میں اصحاب کہف کے غار کے پاس سے گزرتے ہوئے اس غار میں داخل ہونے کی آپ نے خواہش کا اظہار کیا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز الایمان کہ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا پتہ چلا کہ وہاں ایک ایسی ہیبت ہے کہ وہاں اندر کوئی جا نہیں سکتا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصحاب کہف یہ بیدار ہوئے اور انہوں نے جاگنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز ادا کی۔ ان کے اس عمل سے پتہ چلا کہ سلام اور نماز، کون کون سے دو کام؟ سلام اور نماز، یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے دین کے اندر رائج ہے۔ الحمدللہ اسلام میں بھی انہیں خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے، مگر افسوس
کہ اب سلام جیسی پیاری پیاری سنت یہ مٹتی جا رہی ہے. آج کل کی نوجوان نسل کو آپ دیکھیں, ایک دوسرے سے کو ملیں گے تو یہ اشارے سے ہائی کریں گے. بچے کو بھی جو ہے نا وہ سلام نہیں کیا جاتا تھا, چھوٹا بچہ ہے اس کو ہائی کر کے بلاتے ہیں. بھائی وہ تو جواب دینے کا مکلف نہیں ہے نا, آپ سلام تو کریں, ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ سکھائیں گے اس کو وہ بچے سیکھیں گے. تو کیوں نہ ہم مسلمان اپنے طریقے کو رائج کریں, اپنے معمولات کو فالو کریں, سلام کریں اور سلام کا جواب یہ بچوں کو سکھائیں. اور اسی طریقے سے سلام کا یہ معاملہ, اور مسجدوں کو اگر آپ لے لیں تو یہ نمازیوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. آپ کہیں گے, اتنے سارے ناظرین کہیں گے ابھی جمعہ پڑھ کر آئے, اتنی بھری ہوئی مسجد. یہی بھری ہوئی مسجد کے اندر فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اسی بھری ہوئی مسجد میں ابھی آپ نے جمعہ پڑھا, ابھی 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد عصر کی نماز ہوگی, اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ مغرب کی نماز جو فوراً اس کے بعد ہے, اذان کے فوراً بعد ہے, اور مغرب کی نماز میں سب سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں تو مغرب کی نماز میں سب سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں, مگر اس کے اندر بھی کیا تعداد جمعے تک پہنچ جاتی ہے؟ تو جواب آپ کو نہ میں ملے گا. آئیے بطور ترغیب سلام و نماز کی فضیلت پر 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی مکرم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, سلام کو عام کرو سلامتی پا جاؤ گے. اور نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور ان کے بارے میں اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ جو انہیں پابندی کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت کے اندر داخل کر دوں گا, اور جو ان کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کرے اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں. لہٰذا ہم سبھی کو چاہیے کہ سلامتی حاصل کرنے اور جنت پانے کے لیے سلام کی سنت کو عام کریں اور 5 وقتہ نمازیں با جماعت کی پابندی کرتے رہیے. آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب اصحاب کہف یہ نماز سے فارغ ہوئے اور ان میں سے ایک حضرت یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو لائیے اور یہ خبر بھی لائیے کہ دقیانوس بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے. وہ بازار گئے, انہوں نے شہر کے دروازے پر, وہ تو جو چھپ کر بیٹھے تھے اس بادشاہ سے, اب دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے دروازے پر ایک زبردست اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے. یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ کیا معاملہ ہے, کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا, آج اسلامی علامتیں ظاہر ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد اب تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے اسی وقت کا 300 سالہ پرانا دقیانوسی روپیہ دیا جس کا رواج صدیوں پہلے ختم ہو چکا تھا. اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ اس کے پاس کیسے آ گیا, وہ سمجھا کہ لگتا ہے ان کے پاس کوئی خزانہ آ گیا. چنانچہ اس نے ترکیب کے ساتھ اس تندور والے نے انہیں پکڑا اور انہیں حاکم کے پاس لے گئے. وہ نیک شخص تھا, اس نے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا روپیہ ہے. حاکم نے کہا کہ یہ کس طرح ہم یقین کریں, جو سکہ آپ نے دیا ہے یہ تو آج سے 300 سال پہلے کا ہے اور آپ نوجوان ہیں, ہم لوگ بوڑھے ہیں, ہم نے تو یہ سکہ کبھی دیکھا ہی نہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یملیخا نے کہا کہ میں جو دریافت کروں اگر آپ ٹھیک ٹھیک بتائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے. حاکم نے کہا دقیانوس, یہ کون سا بادشاہ, آج تو روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں. ہاں ہم نے یہ ضرور سنا تھا کہ سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ دقیانوس تھا. آپ نے فرمایا ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریبی پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہیں, چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں. حاکم اور شہر کے سردار ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ سب کے سب یہ غار کے کنارے پہنچ گئے. اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے. جب انہوں نے کثیر لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ لگتا ہے یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں مشغول ہو گئے. اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے تمام حضرات کو ایک قصہ سنایا. ان حضرات نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم اتنا طویل عرصہ یعنی 300 سے زائد سال تک سوئے رہے ہیں اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں
تاکہ اس وقت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ موت کے بعد بھی آدمی زندہ ہو سکتا ہے، اور یہ دلیل اور نشانی بن جائے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں اصحاب کہف اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ مفتی اعظم ہند شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، مگر تھوڑے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی گنتی کو جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: مسکل مینا، یملی خا، مرتونس، بینونس، سارینونس، ذو نوانس اور کشفی تتنونس، اور 8واں ان کا کتا جن کا نام قطمیر تھا۔ اچھا، اب آپ نے کیا اصحاب کہف کے نام سنے اور آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے، آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان اللہ والوں کے ناموں کی برکتیں کیا ہیں، ان کی ذات کے کیا کہنے۔ ان اللہ والوں کے ناموں کی بھی برکتیں سنیے۔ چنانچہ منقول ہے کہ اگر یہ کسی نے یہ نام جو میں نے آپ کو یہ پڑھ کر بتائے سنائے، اگر اسے دروازے پر لگا دے تو وہ مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا کہ سرمائے میں رکھ دیے جائیں، یعنی کہیں نہیں، آدمی سونا چاندی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے رکھتا ہے، اگر اس کے اندر رکھ دیے جائیں تو وہ چوری نہیں ہوتا۔ اچھا، اس طریقے سے کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگ گئی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ عز و جل کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے۔ بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، الصبیان یعنی خاص قسم کے جو دماغی جھٹکے اور دوروں کی بیماری، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ نام بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ نام ہمیں کیسے ملے؟ تو یہ تعویذات عطاریہ کا بستہ مرحبا، آپ انہیں کہیے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ یہ دے دیں گے، پہن لیں، گھر میں لگانے کے لیے تو لگا لیں، رکھ کر جن جن چیزوں کے استعمال کے لیے انہیں کہیں اس کے لیے چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مل جائے گا۔ اصحاب کہف کے صندوق میں، اصحاب کہف کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوں۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو ان کے حال پر لوگ مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا، سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یہ بجا لائے، اور اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہو گیا۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بید روس کو اس واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معزز لوگوں اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر بجا لایا، سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی تھی کہ مولا ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ جس سے لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین کر لیں۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور فرمایا ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنات و انسانوں کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے ایک درخت کی لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ بادشاہ نے غار کے منہ پر مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین یعنی مخصوص کیا
کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں پر آیا کریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے سے ہمیں یہ 3 مدنی پھول بھی حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ کی کرامت حق ہیں۔ اصحاب کہف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ وہ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ کچھ کھایا بھی نہیں۔ یہاں تو ہم جمعہ پڑھ لیں، صبح ناشتہ کیا تھا تو نماز جمعہ پڑھ لی تو اب بھوک لگے گی فوراً، بھائی کچھ کھاؤ۔ ابھی تو کھایا، رات مغرب ہو گئی تو پھر دوبارہ پیٹ مانگنا شروع کر دے گا کہ بھائی کھاؤ، اور بے غذا سوئے۔ اچھا، اور فنا بھی نہیں ہوئے، یہ کرامت ہے ان کی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کرامت سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، ولی کی کرامت سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس کے لیے ولی کا جگہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ کرامت ولی سے سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اور اسی طرح بعد موت بھی، کیونکہ ان کے جسموں کو نہ مٹی کھائے گی کہ یہ کرامت اولیاء ہے۔ اور یہ ضرور نہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرے اور اسے علم بھی ہو، بلکہ بعض اوقات بغیر ولی کے اختیار کے اور بغیر اس کے علم کے بھی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ، انہیں نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کرامت کا ظہور فرما دیا۔ اور تیسرا مدنی پھول یہ ملا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا قرآن سے ثابت ہے، اور یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا۔ جیسا کہ صدر الافاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس واقعے کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، بزرگوں کے قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ والوں کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اور قبروں کی زیارت یہ سنت اور کار ثواب ہے، چنانچہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں شہدائے احد علیہم الرضوان کی قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے تھے، اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے کہ سلامتی ہو تم پر رائے حق میں تمہارے صبر کرنے کے سبب، اور کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر جو تمہیں اس کے بدلے میں عطا ہوا۔ اور سراج الہند حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اولیاء کرام کا عرس منانا اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور مفسر شہیل حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بزرگوں کے آستانوں کے برابر مسجد بنانا اور برکت کے لیے وہاں نماز پڑھنا قرآن شریف اور بہت سی احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ سورہ کہف میں ہے، ترجمہ کنز ایمان، قسم ہے ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور اور اکثر صحابہ کرام کے مزارات کے پاس مسجدیں ہیں، یہ خود صحابہ یا صالحین نے بنائیں۔ اب مزارات اولیاء کے پاس عام مسلمان مسجدیں بناتے ہیں۔ مقبولوں کے قرب میں نماز زیادہ قبول ہوتی ہے، اسی لیے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے رب تعالیٰ نے گناہگار اسرائیلیوں سے فرمایا تھا کہ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، ترجمہ کنز ایمان، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، قبور انبیاء کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، ترجمہ کنز ایمان، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محراب کے پاس کھڑے تھے اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی۔ آپ کی عمر یہ بڑی ہو چکی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا امام حسن بن ابراہیم خلال حنبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتا ہوں، آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ شافیوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے شافعی کیا فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر جا کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔
حضرت یحییٰ بن سلیمان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز ایک حاجت پیش آئی، کافی تنگ دست تھا. معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی قبر انور پر میں نے حاضری دی، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس کا ثواب آپ کو اور تمام مسلمانی کی روح کو پہنچایا. فرماتے ہیں کہ میں اس حال میں واپس آیا کہ میرا وہ معاملہ پورا ہو چکا تھا. حضرت عبد الرحمن بن زہری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے مزار کی حاضری مرادیں پوری ہونے کے لیے مجرب ہے، اور جو کوئی ان کے مزار کے پاس 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی فیضان اولیاء ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید فیض حاصل ہو تو مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیجئے. الحمدللہ ہمارے مدنی قافلوں کی خصوصیت ہے کہ جہاں مدنی قافلہ جاتا ہے اور اس شہر میں، اس قصبے میں، اس گاؤں میں، اس ملک میں اگر کسی بزرگ کا مزار ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر جا کر حاضری بھی دے اور وہاں جا کر دعائیں بھی کی جائیں. اور آپ مزید چاہتے ہیں کہ آپ کا شوق و ذوق بڑھے تو کتاب فیضان مزارات اولیاء اس کو آپ ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان